اسیر سلطنت، تحریر ہما قریشی، ایپیسوڈ 23۔ چلو آئرہ، سامان پیک کر لو اپنا، بلکہ ایک کام کرو، بس اپنا ضروری سامان رکھ لو، باقی تو میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا، پھر لے لیں گے۔ وہ روم میں آتا سرسری لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ کاؤچ پہ بیٹھی آئرہ نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کی خاموشی محسوس کر وہ برابر میں آن بیٹھا تھا۔ کتنے دوغلے ہو تم مروان سلطان، بالکل اپنے باپ جیسے۔ اس کے لہجے کی تلخی پر وہ چونکا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو، اس نے سرد لہجے میں کہا، تو وہ تمسخرانہ سا مسکرائی۔ اتنے تم نادان، اس نے طنزیہ کہتے سر جھٹکا۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر سر جھٹک گیا۔ بہت ہو گئی تمہاری فضول بکواس، اب اٹھو اور گھر چلو۔ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتا وہ اپنے عین مقابل لایا تھا، جو ایک لمحے میں اپنا آپ اس کی گرفت سے نکالتی فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ مروان، بلکہ مجھے تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا۔ وہ ہذیانی سی ہو کر چیخ اٹھی تھی۔ آئرہ، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس بار وہ اس کی آنکھوں میں پنپتی نفرت دیکھ جنون خیزی سے کرایا تھا۔ بکواس میں نہیں کر رہی، بلکہ بکواس وہ تھی جو تم نے کی ہے سب خاندان والوں کے سامنے۔ وہ غصے کی شدت سے پورے وجود سے لرزی تھی۔ یار، کیوں تھکا رہی ہو خود کو؟ کیوں فضول سوچیں پال لی ہیں تم نے؟ کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو؟ اس نے ایک بار پھر تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ وہ تلخ لہجے میں غرائی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس بار وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ تم نہیں ہو اپنے باپ جیسے مطلب پرست اور دوغلے؟ تم نے نیچے سب کے سامنے میری حمایت کرنے کے بجائے اپنے باپ کا دفاع کیا کہ میرے پیارے ماموں جان نے مجھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر جنت کمائی ہے۔ سچ کیوں نہیں بتایا تم نے سب کو کہ یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ اپنا آپ اسے گرفت سے آزاد کرتی تیش میں چلائی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں خاندان والوں کو سب حقیقت بتا دیتا؟ اس کے لہجے میں چٹانوں کسی سختی در آئی تھی۔ تو کیا نہیں بتانی چاہیے تھی؟ وہ ہنوس نفرت سے غرائی۔ حقیقت؟ یہی حقیقت کہ تمہارا اور میرا نکاح آج نہیں بلکہ سالوں پہلے ہوا تھا۔ یہ حقیقت کہ ہم نے یہ انتہائی قدم بڑوں کی مرضی کے خلاف اٹھایا تھا، یا پھر یہ سچ کہ میرا باپ تمہیں اپنے خاندان کی بہو قبول کرنے کے لیے رضامند نہیں؟ ایک جھٹکے سے کمر سے تھام کر اپنے نزدیک کرتا وہ درستگی سے دھاڑا تھا۔ سیاہ رنگ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ ہاں تو اس نے برائی ہی کیا ہے؟ نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا؟ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مروان کے سخت گرفت کے باعث بازو میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ زخم ابھی تک بھرا نہیں تھا اور اپنی تکلیف میں وہ بالکل بھول ہی گئی تھی۔ نکاح ضرور کیا ہے ہم نے، مگر چور راستہ اختیار کر کے۔ جانتا ہوں کہ غلطی میری تھی، اس نکاح کے لیے میں نے تمہیں فورس کیا تھا، مگر میں نہیں چاہتا آئرہ کہ ہمارا رشتہ تمہارے لیے گالی بن جائے۔ میں مرد ہوں، 10 خفیہ نکاح بھی کر لوں نا تو کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا، مگر تمہارے لیے یہ لوگ عمر بھر کی حماقت بنا دیں گے۔ ہمیں اس معاشرے میں رہنا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خود پر ضد کرتے اس کی بے یقینی آنکھوں میں اپنی گہری نگاہیں ڈالتا وہ بہت ملائم لہجے میں سمجھا رہا تھا، مگر اس پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ، بس تم نے اپنے باپ کی پوزیشن کلیئر کی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر تم میرا بھلا چاہتے تو میرا ساتھ دیتے۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے آئرہ؟ اس کے لہجے میں افسوس در آیا تھا۔ وہ مسلسل باپ کی مخالفت کر رہا تھا اور وہ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ نہیں، اب مجھے کسی پر یقین نہیں ہے۔ تم سب ایک جیسے ہو، اپنے مفاد کے لیے کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہو، کسی کے خالص جذبات کا خون کر سکتے ہو۔ وہ شدت و غم سے بولتی صوفے کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر یہی سچ ہے تو پھر تو یہ تمہارے لیے سنہری موقع ہے آئرہ الہی۔ جو شخص تمہیں بہو ماننے کو تیار نہیں تھا، اب وہ دنیا کی خاطر تمہیں اپنے بیٹے کی زوجیت میں دینے پر مجبور ہے، اپنے گھر خاندان میں جگہ دینے پر مجبور ہے، اور اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا اس سے زیادہ اچھا موقع کون سا ہوگا کہ تم دشمن کے گھر میں رہ کر صبح شام ان کی نگاہوں کے سامنے رہو۔ بھلا اس سے زیادہ اور کیا شکست ہوگی اجمل سلطان کے لیے کہ ان کی سب سے بڑی دشمن ان کے بیٹے کی بیوی کی حیثیت سے انہی کے گھر میں ایک ہی چھت تلے رہائش پذیر ہے۔ اسے سسکیوں سے روتا دیکھ اس نے خاموش نہیں کرایا تھا، بلکہ اس کے ہچکولے لیتے وجود کو اپنی سرد نگاہوں کے حصار میں لیے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، اب ایسا ہی ہوگا مروان سلطان۔ میں سلطان محل میں رہ کر ہی یہ جنگ لڑوں گی، اب پھر دیکھوں گی تمہاری محبت اور انصاف کے باپ اور بیوی میں سے تم کس کا ساتھ چنو گے۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آتی وہ استہزائیہ مسکرائی تھی، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مروان کا دلکش قہقہ بے ساختہ تھا۔
आयरा ने घूर कर अजीब नज़रों से देखा था, जो अब उसके तासुरात देख अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आयरा, और कुछ भी नहीं। अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, घिस जाएगा। उसने तासुफी अंदाज में बोलते उसे कंधे से थामकर सीने से लगाया था, जो एकदम ही सिसकी थी। वो फौरी पीछे हुआ, जबकि वो अपना बाजू देख रही थी। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने इसे बैंडेज नहीं किया अभी तक? आस्तीन पर लगे खून के धब्बे देख इस बार वो गरजा। उसने सख्त निगाहों से घूरा था। कौन था यहाँ मेरा ख्याल करने वाला? मेरी माँ तो इस दुनिया से ही चली गई। वैसे भी सबने लावारिस समझ रखा है, तो जिसका जो दिल चाहे वो वैसा ही रवैया अख्तियार करता है। शिकवा के नाल लहजे में बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई थी। हाँ, और साथ मैं भी तो मर गया हूँ, जब भी तुमने कल से लावारिस की गर्दान लगा रखी है। इस बार उसके लहजे में खफकी दर आई थी, जबकि उसके लफ्ज़ों की सख्ती पर आयरा के दिल को कुछ हुआ था। नम निगाहें उठाकर उस सितमगर की जानिब देखा, जो अब उसे हाथ पकड़कर बेड पर बैठता बैंडेज करने का सामान निकाल रहा था। रहने दो तुम, मैं खुद कर लूँगी। आस्तीन की फिटिंग के बायस उसे पुरसोच देख उसने ज़रा झिझक कर कहा। वह अजीब निगाहों से घूर रहा था। एक बात तो बताइए मिसेस, वैसे तो आप बड़ी समझदार बनी फिरती हैं। हाथ में चोट लगी है और आप मोहतरमा ने इस कदर फिटिंग की फुल स्लीव्स पहन रखी हैं। जख्म तो दर्द देगा ही, और ये बैंडेज ये कैसे करेंगी? उसकी बात का जवाब देने के बजाय मुंह बस हो रहा था। जाओ पहले शर्ट चेंज करो, फिर करते हैं तुम्हारी बैंडेज भी। उसने हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग रूम की जानिब धकेला, जो कुछ देर बाद ढीली ढाली सी हाफ स्लीव शर्ट पहनकर बाहर निकलती वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ा रही थी। कहाँ जा रही हो? उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। ये ज़ख्म वॉश करने, उसने नरमी से कहा। यहाँ आ जाओ वापस। उसने इशारे से पास बुलाया, जो चारों नाचार उसके लहजे में मख्फी तंबी महसूस कर तासुब ज़दा आह खारिज करती अपनी साबका जगह पर जा बैठी, जबकि वो अब बहुत नरमी और तवज्जो से उसका ज़ख्म साफ कर रहा था और फिर नई बैंडेज भी कर दी थी। कल मेरे साथ चलना डॉक्टर के पास। इतनी परेशानी में तुम्हारी चोट तो मेरे जहन से बिल्कुल ही मादूम हो गई थी। अपनी लापरवाही पर उसे पछतावा हुआ था, मगर यकायक उसकी हरकत याद आने पर एक बार फिर साबका गुस्सा उद आया था। वैसे तुम्हें ये मशवरा किसने दिया था? इस बार वो सर्दगी से गोया हुआ वो ठटक गई थी। कौन सा मशवरा? उसके निगाहों से शरारे निकलते देख बमुश्किल थूक निकला था। ये अपने आप को खुद से गोली लगवाने का मशवरा? उसने दांत पीस कर इस्तफसार किया। आयरा ने झट मासूम सूरत बनाई थी ताकि उसके उताब से बच सके। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मरवान? जबान दांतों तले दबाई उसने झूठ का सहारा लिया। मैं तुम्हारी आती जाती सांसों से भी वाक़फ़ियत रखता हूँ आयरा। मैं भले ही तुमसे दूर हुआ हूँ, मगर एक बात याद रखना, मैं तुमसे तुम्हारे साये से भी ज़्यादा करीब हूँ। इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत किया करो, समझी? उसके लहजे की सर्दगी पर वो मुंह बनाते रुख मुड़ गई। ये खफगी का वाज़ह इजहार था। अब बताओ, यह कदम किसके कहने पर उठाया था तुमने? इस बार हमेशा की तरह उसका हाथ उसकी आवारा लटों से जा उलझा था। जब तुम रुखसती के लिए मान ही नहीं रहे थे, तो फिर कुछ तो करना ही था ना। यूं ही हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती थी, वरना वह तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारी शादी उससे गोल्डन बालों वाली चुड़ैल से करवा देते। इस बार वो तड़क कर गोया हुई थी, लहजे से जलन वाजे थी। मतलब आप जेलस हो रही थी आयरा जी? उसके लहजे में सिमटी जलन से वो खूब महसूस हुआ था। अलबत्ता वो बहस का इरादा मुलतवी कर गया था। हाँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उस सुनहरी बालों बालों वाली चुड़ैल से जेलस होने की? उसने मुंह बसोरा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें इनसिक्योर फील करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बद दिमाग सियासतदान तो सिर्फ अपनी बैरिस्टर साहिबा का ही दीवाना है। वो एक लम्हे में उसे कमर से थाम कर खुद पर गिरा था, उसके बालों में मुंह छुपाता मखमूर लहजे में गोया हुआ था, जबकि इस बार आयरा की धड़कनों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। मरवान, ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़ो मुझे। वो सटपटा कर रह गई। मुसलसल मुज़ाहमत जारी थी, उसकी बेबाकियों पर वो सुर्ख पड़ गई थी। उसका ये बेबाक अंदाज उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। मेरी मोहब्बत को न झुटलाया करो जानम। इस दुनिया का हर सच झूठ हो सकता है, मगर मेरी तुमसे मोहब्बत अज़ल से सच्ची है और अबद तक रहेगी। उसी पोजीशन में लेटे उसका सुर्ख चेहरा हाथों के प्याले में भरता हुआ मखमूर लहजे में गोया हुआ। आयरा सांस तक रोक गई थी, जिसने उसकी पेशानी पर मेहर मोहब्बत सब्त की थी। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? वह अभी तक उसकी जज्बात लुटाती निगाहों के ज़ेर हिसार थी। झूठ नहीं बोला, बस तुम्हें माशरे में तुम्हारा असल मकाम दिलाया है, एक मनचाही बीवी और बहू का, जो शौहर के साथ पूरे ख़ानदान की पसंद भी है। बाबा से नाराज़गी हमारा ज़ाती फ़ेल है, मगर वो हैं तो हमारे बड़े ना। दुनिया दिखावे को ही सही, इस रिश्ते में उनकी रजामंदी का शामिल होना बेहद ज़रूरी है,
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص کسی فضول سی بات کو محرک بنا کر میری بیوی کو کسی قسم کا طعنہ دے۔ محبت سے گندھے لہجے میں اس کے سماعتوں میں سر پھونکتا، اس کے تنے نقش کو محبت اور چاہت کے پرکیف لمس سے مہکاتا، اس کی دہکتی نرم گرم سانسوں میں سانس لیتا، جذبات سے بھاری بوجھل لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی پیش قدمی پر اپنا سانس تھمتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آئندہ کبھی خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں آئے رہا۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، مگر آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی سرائی دار گردن پر محبت بھرا بوسہ دیتا وہ اس کی ساکت وجود کو ایک طرف کرتا اٹھ بیٹھا، جو اس کی قربت میں پگھلتی جا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، ابھی میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا جو تم صدمے میں چلی گئی ہو۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، جس کی پرشوق نگاہیں اس کی سرخ پڑتی رنگت پر ہی جمی تھی۔ بیہودہ انسان، تم میرے غمگین ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، خبردار جو اب تم میرے قریب بھی آئے۔ وہ سٹ پٹا کر دور ہوتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی، کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ جو بیڈ پر ہتھیلیاں جمائے سہارے سے بیٹھا اس کے دمکتے سراپے کو گہری نظروں سے نہار رہا تھا۔ اب تو رخصتی ہو گئی جانم، اب یہ دھمکیاں بیکار ہیں۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی، حیرت کے باعث آئرہ کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ تم نے اب اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کر ڈالتی، جبکہ وہ اس کی پتلی حالت سے خوب ہنس اٹھا رہا تھا۔ کیوں، پابندی ہے کیا؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ ہاں ہے پابندی، اور جب تک ہے کیونکہ میں نے تمہیں اس وقت تک یہ حق نہیں دیا جب تک مجھے تمہاری اس جھوٹی محبت پر یقین نہیں آ جاتا۔ اس نے کینہ توز نگاہوں سے گھورا تھا۔ میری محبت کی انتہا کو آزما رہی ہو؟ اس نے سائڈ مسکراہٹ پاس کی۔ ہاں، اس بار وہ سینے پر بازو لپیٹتی ازلی اکھڑپن سے بولی تھی۔ فی الحال تو اپنا سامان اٹھاؤ، میرے ساتھ گھر چلو۔ میں نے اپنا کون سا حق کب اور کس وقت استعمال کرنا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور تمہارا لگایا گیا کرفیو کس حد تک کام کرے گا اس اہم بات کا فیصلہ ہم ہمارے بیڈ روم میں جا کر کریں گے۔ جانم، جلدی سے نیچے آ جاؤ جب تک میں ذرا ملازمین کو ان کی ڈیوٹی سمجھا دوں۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہوا کے پرکیف اور مسرور جھونکے کی مانند نرمی سے چھوتا روم سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے لہجے میں درائی شوخی اور حرکت پر اس کا چہرہ شرم و حیا کے باعث تپ اٹھا تھا۔ ٹھرکی سیاست دان، اپنے بھانپ اڑاتے چہرے پر خوفزدہ سی دونوں ہاتھ رکھتی وہ اسے ایک نئے نام سے نواز چکی تھی، جبکہ یہاں سے جانے کا سن کر دل ایک بار پھر بوجھل ہو گیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے زمرد بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جب ساتھ ہوتا تھا تو ہر غم بھول جاتا تھا، مگر جیسے کوئی طلسماتی حصار کا جنون خیز فسون بخش حصار سا تھا جو اس کے رخصت ہوتے ہی کانچ کی مانند چھناک سے ٹوٹ جاتا تھا اور ہر غم واپس سے اوت آتا۔ جی تو جناب، تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔